الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت کے کئی جز ہیں. ایک تو یہ کہ یہ آیت ایمان لانے والوں کو مخاطب کہی گئی. عام انسانوں کو یا عام مسلمانوں سے مخاطب نہیں، بلکہ ان سے ہے کہ جو ایمان لائے. اب جو ایمان لائے ہیں ان سے مطالبہ ہے کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تقوی کیا ہے؟ یہ ایمان لانے کے بعد اس سے بہتر منزل ہے. پہلی منزل تو یہ ہے کہ آدمی کلمہ پڑھے، یعنی مسلمان ہو جائے، اور اس کے بعد جب ایمان دل میں داخل ہو جائے، دل میں یقین پیدا ہو جائے، اور اس کے بعد اعضاء اور جوارح سے ظاہر ہونے لگے، اب یہ ایمان کی منزل ہے. اور اب اس کے بھی آگے تقوی کی منزل ہوتی ہے، یعنی مکمل طریقے سے اپنے کو محرمات سے بچا کے رکھنا، یعنی حرام چیزوں پر عمل نہ کرنا اور واجبات پر عمل کرنا. نعرے سلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور جب یہ ہو جائے، جب تم متقی ہو جاؤ تو پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہ جو آخری جز ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس میں کوئی فہرست نہیں بتائی گئی کہ سچوں کی فہرست میں کون کون شامل ہے. لیکن جیسے کہ قرآن شریف کی ہر آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، تو اب اگر ہم مطالعہ کریں تو آئے مباہلہ میں ہم کو سچوں کی فہرست مل جاتی ہے کہ جہاں پر نصارہ نجران سے مباہلہ ہے، اور یہ کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور پھر خدا سے جھوٹوں پر دعا کرتے ہیں کہ خدا جھوٹوں پہ لعنت کرے اور پھر دعا کریں گے. اب یہ جو مباہلہ ہوا اس میں عیسائیوں کی طرف سے تو بڑے بڑے راہب اور عابد و زاہد آئے تھے، لیکن رسول کی طرف سے صرف پنجتن گئے. اور انہیں 5 ذوات مقدسہ نے یہ مباہلہ جو ہے اس میں فتح حاصل کی اور نصارہ نجران کو شکست دی. تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ سچے کون ہیں. تو یہ پنجتن کی جو تعداد ہے یہ اصل میں یہ ہے سچوں کا گروہ، کہ جس سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ. آج کی اس مختصر سی مجلس میں ہم پنجتن کی دوسری فرد تیسری فرد جو ہے امام حسن علیہ السلام، ان کا تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں. اس کے پہلے والی مجلس میں کر چکے ہیں کہ یہ دوسرا شہزادہ، بڑا شہزادہ جو سیدہ کا تھا، اور ویسے تو دونوں شہزادے رسول کو محبوب ہیں اور دونوں کے بھی برابر سے فضائل ہیں.
اور یہ وقت پیدائش سے ہی امام ہے. چنانچہ جب کوئی باہر سے سائل آتا ہے نعرہ سلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. کہ جب کوئی باہر سے آتا ہے سوال کرنے کے لیے تو رسول اللہ امام حسن کو پیش کر دیتے ہیں کہ جو سوال لائے ہو اس سے پوچھو. بہت زیادہ حیرت کرتا ہے کہ میں اس بچے سے کیسے سوال پوچھوں. اور جب امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو سوال تو پوچھنے آیا ہے وہ تو بتائے گا کہ میں بتاؤں, تب اس کی یعنی یہ کہ آخری یعنی یہ کہ وہ اس طرح سے زیادہ یعنی یہ کہ یقین لاتا ہے کہ یہ بچہ نہیں ہے بلکہ یہ خاندان اہل بیت کی فرد ہے کہ جن میں بچے اور بڑے سے بانٹا ہوئے. اور ہدایت کا طریقہ بھی بہت ہی انوکھا تھا. ایک بار امام حسن اور امام حسین کہیں تشریف لے جا رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو غلط طریقے سے وضو کر رہا ہے. اب وہاں پہ ٹھہر گئے اور کہا کہ اگر اس کو ٹوکتے ہیں تو اس کی اعانت ہوگی, نہیں ٹوکتے ہیں تو ایسے غلط وضو کرتا رہے گا. اس لیے دیکھیے کیا طریقہ اختیار کیا. اس بوڑھے کے پاس گئے کہا کہ آپ بزرگ ہیں, ہم دونوں وضو کرتے ہیں, آپ ذرا دیکھیے کہ ان میں سے کس کا وضو صحیح ہے. اور اس بزرگ کے سامنے امام حسن نے اور امام حسین نے وضو کیا. کچھ ہی دیر میں وہ بوڑھا سمجھ گیا یہ ہماری اصلاح کی ہے اور کہا کہ شہزادو آپ ہی دونوں کا وضو صحیح ہے, میں ہی غلط کر رہا تھا, اور اس طرح سے اس کی اصلاح ہو گئی. نعرہ سلوات. اللهم صل على رسول کا جو خطبہ مسجد نبوی میں ہوتا تھا امام حسن اس میں شریک ہوتے تھے اور گھر واپس آ کر کے جناب سیدہ پوچھتی تھی کہ آج بابا نے کیا پڑھا, اور امام حسن علیہ السلام اس کو پوری طرح سے بیان. اور اس کے بعد جب مولا علی تشریف لاتے تھے تو جناب سیدہ ان سے پوری تفصیل بیان کر دیتی تھی. آج بابا نے خطبے میں یہ کہا, آج یہ آیت نازل ہوئی اور آج یہ واقعہ پیش آیا. تو جناب علی پوچھتے تھے کہ تم تو مسجد میں کہیں نہیں, تمہیں کیسے معلوم؟ تو انہوں نے بتا دیجیے کہ یہ میرا بڑا شہزادہ جو ہے یہ مسجد سے واپس آ کر کے ہمارے حالات بیان کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بیان کرتا ہے. اور ایک دن جناب امیر خطبے سے واپس آ کر کے مکان میں ہی ایک گوشے میں چھپ گئے, اور اب امام حسن تشریف لاتے ہیں اور بیان کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن آج وہ روانی نہیں ہے بلکہ زبان میں لکنت ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں حاضر گرامی لگتا ہے کہ آج ہمارا سردار مجھے دیکھ رہا ہے, اس لیے آج زبان میں وہ روانی نہیں ہے. فوراً امام حسین امام جناب امیر نکل کے آتے ہیں اور گود میں لیتے ہیں, کہتے ہیں شاباش بیٹا تم نے بالکل صحیح بیان کیا. آپ دیکھیے کہ یہ واقعہ تاریخ میں ہے. جس طرح سے اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو یہ واقعہ جو تاریخ میں آیا اس کی کیا وجہ ہے, یہ بھی درس دینے کے لیے. اس لیے کہ جو کچھ رسول خطبہ دے رہے ہیں یہ بھی علم لدنی کی جاننے والی ہے, ان کو معلوم ہے, اور خود جناب امیر کو معلوم ہے. لیکن یہ سب اس لیے کہ ہماری اصلاح ہو. اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ماؤں کو چاہیے کہ جب کبھی بھی بچے کسی مذہبی تقریر سننے جائیں, مجلس سننے جائیں, تو واپس آنے کے بعد پوچھیں کہ کیا سنا اور کیا سمجھ میں آیا. لیکن اب وہ حالات بدل گئے ہیں اور اب ایسا نہیں ہوتا. بچوں سے دوسری باتیں سنی جاتی ہیں لیکن مجلس کی باتیں نہیں سنی جاتی. اور اسی واسطے یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی مجلس میں شوق سے اور ذوق سے اور توجہ سے نہیں جاتے. تو یہ سب چیزیں ہماری درس دینے کے لیے. امام حسن علیہ السلام کا
دور بہت ہی زیادہ اذیتوں اور تکلیفوں سے گزرا کہ جب بابا شہید ہو گئے تو ان کو معاویہ نے ہر طرح سے تنگ کرنا شروع کیا اور جنگ پہ آمادہ ہو گئے. لیکن امام حسن علیہ السلام نے خون خرابہ روکنے کے لیے، اور اس لیے بھی کہ ان کے پاس ویسے اصحاب نہیں تھے جیسے ان کے بابا کے پاس تھے، حالانکہ یا رسول اللہ کے پاس تھے، اور معاویہ کے پاس بھی بہت بڑا لشکر تھا. اس لیے آپ نے صلح اختیار کی، اور وہ صلح بہت تاریخی صلح ہے. اس صلح نامے میں جو شرائط ہیں اس سے امیر شام کے چہرے کی نقاب ہٹ گئی، اور قیامت تک کے لیے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ باطل پر تھا اور امام حق پر تھے. معاویہ جو تھا وہ کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتا تھا امام کو ذلیل کرنے کے لیے. ایک بار مدینے آیا اور انعام و اکرام بانٹنے لگا اور سب کو بلایا کہ آ کر کے اپنا انعام لے جاؤ. یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام کو بھی مجبور کیا گیا اور وہ سب سے آخر میں تشریف لے گئے. معاویہ کہتا ہے کہ آپ اس لیے آخر میں آئے ہیں تاکہ میرا خزانہ خالی ہو جائے اور آپ مجھے شرمندہ کرنا چاہتے ہیں، اور حکم دیا کہ بھائی جتنا بھی خزانہ ہے سب لا کے رکھا جائے. جتنا صبح سے شام تک آج تقسیم ہوا ہے وہ سب کے سب فرزند رسول کو دیے گئے. چنانچہ زر و جواہر کے ڈھیر لگے، اور اس کے بعد بہت غرور سے کہتا ہے یہ سب آپ کے لیے ہے. بہرحال امام نے قبول کیا، اور جب وہ وہاں سے چلنے لگے تو امیر معاویہ کے غلام نے آپ کی جوتیاں سیدھی کی. آپ نے وہ سارا مال اس کو بخش دیا، پورے میری خدمت کی ہے یہ تو سب لے. اور امیر معاویہ دیکھتا رہ گیا. اللهم صل على محمد وعلى آپ دیکھیے کہ یہ انہوں نے جو بھی مال بخشا ہے وہ معاویہ کو نہیں بخشا ہے، بلکہ معاویہ کے غلام کو بخشا ہے، اس لیے کہ اس نے خدمت کی تھی. تو یہ کہ ہم اہل بیت خدمت کرنے والے کو بہت انعام و اکرام دیتے ہیں، لیکن جو مقابلے پہ آتا ہے اور اس سے ایک یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جب آپ معاویہ کے غلام کو اتنا دے سکتے ہیں تو حشر میں ہم غلاموں کو کیا کیا عطا کریں. نعرہ سلوات. اللهم صل على محمد بس فضائل کے باب میں بس اتنا ہی، اس لیے کہ ہمارا محرم تمام ہو گیا. عشرہ محرم کے 8 روز مکمل ہو گئے. بس اب یہ کل کا ہی دن تھے اور اس کے بعد تو عاشورہ ہے، اور ہمیں اعتراف ہے کہ ہم ادا اس طرح سے نہیں بنا سکتے جس طرح سے ہم پرسا شہزادی کو نہیں دے سکے، شہیدان کربلا کا اس طرح سے دینا چاہیے. اور خدا ہمیں توفیق عطا کرے. یہ جو 2 دن بچے ہیں ہم اس 2 دن میں پورا دن گریے میں نکالیں، پورا دن سید الشہداء کی یاد. 8 محرم کی تاریخ جو ہے وہ جناب عباس سے منسوب ہے. 8 محرم کی تاریخ جناب عباس سے منسوب ہے. آپ کا لقب تھا قمر بنی ہاشم. جناب بنی ہاشم میں ایک سے ایک خوبصورت لوگ تھے، لیکن جناب عباس کا لقب قمر بنی ہاشم ہے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ وہ کس قدر خوبصورت ہے وہ، کہ بنی ہاشم کے چاند کہلاتے تھے. ایک عالم دین تھا، ذاکر تھا، اس کو ایک شک پیدا ہو گیا. جناب عباس بہت بڑے شجاع تھے، بہادر تھے، بڑا کارنامہ ہے، لیکن علم کے میدان میں اسے کچھ شک تھا کہ جناب عباس کے علم کے بارے میں کچھ نہیں مانا. خواب میں دیکھتا ہے کہ مولا علی تشریف لائے ہیں اور
ناراض ہیں، بتا تو نے کس سے علم حاصل کیا؟ میں نے فلاں سے، انہوں نے کس سے کیا، انہوں نے کس سے کیا، یہاں تک کہ ایک 12-15 پشتوں کے بعد کسی امام کا نام، اور اس کے بعد پھر ان کی جد کا نام، یہاں تک کہ رسول اللہ کا۔ تیرے پاس جو علم ہے وہ اتنے واسطوں کے پاس، اتنے واسطوں سے تجھ تک پہنچا ہے، اور تو اس کے بارے میں شک کر رہا ہے کہ جس نے براہ راست باب العلم سے علم حاصل کیا، اس نے توبہ کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں زیادہ تر آپ کی شجاعت کا تذکرہ ہے اور علم کا تذکرہ آپ کو بہت کم ہے، جبکہ آپ کا ایک خطبہ تو بہت ہی مشہور ہے جو آپ نے جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکے آئے ہیں اور وہ جس دن وہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، یعنی کہ 8 ذی الحج، 8 ذی الحج کو امام نے حکم دیا کہ عباس جاؤ، جا کر کے خطبہ دو۔ مولا کہاں پہ خطبہ دوں؟ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ چھت پر پہنچے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مولا کس رخ پر کھڑا ہو جاؤں، کیونکہ خانہ کعبہ کے نیچے جو بھی نماز پڑھتا ہے تو خانہ کعبہ کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، اب وہ جو چھت پہ کھڑا ہے رخ کس طرف ہو؟ تو یہ ویسے ہی سوال ہے کہ جب فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے بلال کو حکم دیا کہ جا کے اذان دو کعبے کی چھت پر، بلال کعبے کی چھت پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں رخ کس طرف کروں؟ تو وہ کہتے ہیں میری طرف رخ کروں۔ بلال نے اذان دی ہے رسول اللہ کی طرف رخ کر کے۔ اب جناب عباس کعبے کی چھت پر ہیں اور مولا حسین اپنے خیمے میں کرسی پر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم میری طرف رخ کر کے خطبہ دو۔ یہ خطبہ بہت طویل ہے جو تاریخ میں موجود ہے، لوگوں کو پڑھنا چاہیے، جس سے آپ کی جلالت اور جس سے آپ کی بلاغت اور تقریر کرنے کا انداز معلوم ہے۔ مختصر یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے مخاطب کر کے کہا کہ یہ خانہ کعبہ وہ ہے کہ جس میں اشارہ کر کے کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف کہ ان کے والد کے پیدا ہونے کے بعد اس کعبے کو شرف ملا، ان کی پیدائش کے بعد، اس کے پہلے یہ ایک اینٹوں کا گھر تھا، ان کی پیدائش کے بعد وہ خانہ کعبہ بن گیا، اور اب اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی، قبلہ ہو گیا۔ آپ دیکھیے کہ ادب کتنا ہے، یہ نہیں کہتے کہ میرا باپ اس میں پیدا ہوا، ان کے بھی باپ تو تھے مولا علی، یہ ادب و لحاظ ہے، کہتے ہیں کہ امام حسین کے والد یہاں پیدا ہوئے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی جو آپ نے رجس پڑھا ہے، جو آپ نے تقریریں کی ہیں خانہ وہاں عاشور کے دن اور اس کے پہلے بھی، اس سے آپ کی علمی جلالت کا اندازہ ہوتا ہے۔ عاشور کا دن آیا اور امام حسین علیہ السلام نے علم آپ کے حوالے سے کہ بھائی تم علمدار لشکر، امام حسین علم نہیں دے رہے ہیں بلکہ جناب عباس کے پیروں میں زنجیریں ڈالیں۔ تو اب جب کبھی بھی وہ اجازت مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے سکتے؟ وہ جناب عباس کے جو بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ مجھے کربلا کے لیے ذخیرہ کیا گیا، مولا علی نے دعا کر کے مجھ کو حاصل کیا ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کربلا میں کرے، اور کتنا آپ کو ولولہ ہے اس کا کہ وہ موقع آئے کہ میں نصرت کروں، اور اگر موقع ملتا تو یادگار جنگ ہوئی، لیکن امام اجازت نہیں کرے، اور بڑے مشکل کام آپ سے لیے۔ عام طور پر ایک لوگوں کا خیال ہے کہ بہت ہی مغلوب الغضب تھے، بہت ہی زیادہ غصے ور تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انتہائی وفا شیار اور فرما بردار تھے، مرضی مولا کے آگے
چہرہ ہمیشہ سمن بتا سنا اور پہلا موقع کہ جب فرات کے کنارے سے خیمے ہٹانے کے لیے کہا گیا، اور جب وہ کہتا ہے کہ نہیں خیمے یہاں نہیں لگیں گے، حکم ہے امیر کا کہ فرات سے دور لگائیں گے۔ جناب عباس جلا رہے ہیں، نیزے سے خط کھینچتے ہیں، کسی کے مجال ہو تو اس خط سے آگے بڑھ کے دیکھیں۔ اور امام حسین علیہ السلام جناب زینب سے کہتے ہیں کہ ہمارے شیر کو اس کے ہم نہیں چاہتے ورنہ یہی کہا جائے گا کہ پانی پی لیں۔ اور جب جناب زینب نے بلایا، آپ سر جھکا کر کے آتے ہیں اور وہاں سے خیمے ہٹا کے لے جاتے ہیں۔ امام نے پیغام دے دیا کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے، اور اب جناب عباس انتظار کر رہے ہیں ادھر سے جنگ ہو شروع، اور چنانچہ 9 محرم سپہر کے وقت عمر سعد نے سب کو گواہ کر کے کہا کہ دیکھو گواہ رہو کہ میں پہلا تیر بھیج رہا ہوں، اور پہلا تیر اس نے بھیجا، اور اس کے بعد کئی سو تیر امام کی طرف، یعنی یہ کہ جنگ شروع کر دی۔ اب یہ سپہر کا وقت ہے، جنگ شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رات ہو جائے گی۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ رات میں جب ہو، بلکہ دن بھی روشنی میں جب ہونا چاہیے، آج کے دن جناب عباس سے کہتے ہیں بھیا اے بھیا، بس اتنا کہنا تھا کہ امام جناب عباس بالکل جی فرمائیے مولانا، جاؤ عباس جا کر کے ایک شخص کی مہلت ہو کہ جو جنگ کے لیے تیار ہے اس کو کہا جا رہا ہے جا کے ایک شخص کی مہلت کی۔ لیکن یہ عباس ہے، کوئی بھی کام حوالے کیا جائے امام کی طرف سے اس کو ویسے ہی کریں گے کہ جیسے امام چاہتے ہیں۔ اب یہ جناب عباس وہ عباس نہیں ہے، بلکہ مولا حسین کے سفیر بن کے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر کے کہتے ہیں امام نے بھیجا ہے ایک شخص کی مہلت ہے، اور وہاں ایسی ایسی باتیں سن رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں کہ مہلت دینا چاہیے، مہلت نہیں دینا چاہیے۔ اور مولا نے یہ کہلوایا تھا کہ ہم ایک رات عبادت کرنا چاہتے ہیں، یہ تک کہا گیا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا عبادت کا، اور یہ جناب عباس برداشت کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنے دینا چاہتے کہ جس سے امام نے جس مشن پہ بھیجا ہے اس مشن کا کوئی نقصان نہیں۔ وہ تو غصہ دلا رہے ہیں تاکہ جناب عباس کوئی ایسا ایک کام کرتے، لیکن جناب عباس خاموش ہے۔ اور اس کے بعد جب ایک شخص نے کہا کہ اگر ترک و دیلم کے غلام بھی ہم سے ایک شخص کی مہلت مانگتے تو ہم دیتے، اور یہ تو فرزند رسول ہے، کیوں نہیں ایک شخص کی مہلت دیتا؟ بہرحال طے ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے ایک شخص کی مہلت دیتا، لیکن جناب عباس نے کہا نہیں، 2 شخص ہمارے ساتھ حوالے کرو جو وہاں جا کر کے تصدیق کریں اس بات کی۔ اور اس کے بعد امام جناب عباس امام حسین کی طرف آ رہے ہیں، اور اتنے خوش ہیں کہ جیسے بہت بڑا مارکا سر کر لیا، کیونکہ جو امام کی مرضی تھی اسی حساب سے کام کیا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے آ کے تصدیق کی، اور اب یہ ایک شخص کی مدد کی۔ اب یہ ہے کہ سارے انصار شہید ہو گئے، اور بنی ہاشم میں بھی سب شہید ہوئے۔ جناب عباس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اب جناب علی اکبر کے علاوہ کوئی نہیں بچا ہے، اور اب جناب عباس ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا آپ کو اجازت دے دی، اور جب وہ کہتے ہیں کہ مولا اے عباس تم تو ہمارے لشکر کے علمدار ہو، تو دونوں طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں مولا آخر وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ ارے مجھے بھی وہی بھیج دیجئے جہاں لشکر گیا ہے۔ ایک دن میں جناب سکینہ مشک مشک لے کے آتی ہے، اے چچا پانی کا انتظام کر دیجیے۔ بس فوراً امام نے کہا
اے عباس جاؤ جا کے پانی کی سبیل کرو. آپ دیکھیے کہ ہم نے کربلا میں صرف یہ جو کربلا میں خاص لفظ جو امام سے نکلے ہیں ہم نے اس کی بھی شبیہ بنائی ہے. امام نے کہا کہ سبیل کرو پانی. اب جہاں بھی پانی کا انتظام ہوتا ہے اسے سبیل کہتے ہیں. یہاں تک یہ لفظ سبیل اتنا زیادہ پاپولر ہو گیا کہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی جو پانی کا انتظام کرتے ہیں اسے سبیل کہتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ پنجاب میں بھی یہ سکھ جو پانی کا انتظام کرتے ہیں اس کو بھی سبیل کہتے ہیں. اور اب جناب عباس روانہ ہوتے ہیں. جناب عباس روانہ ہوتے ہیں مشق کو علم میں باندھتے ہیں اور اب روانہ ہو گئے. پانی بھرا اور اس کے بعد پانی لے کے نکل گئے. اور اب اسی نیزے سے دفاع کر رہے ہیں. اب کسی ملعون کی ہمت نہیں ہے کئی بار. اور جب انہوں نے محسوس ہو گیا کہ جب تک یہ عباس کے بازو سلامت ہے کوئی عباس کے قریب نہیں پہنچ سکتا اور یہ پانی خیمے میں پہنچ جائے گا، تو اب اس کے بعد ایک شکیل آتا ہے اور وہ ایک دائرہ ہاتھ آپ کو شریک کر دیتا ہے. جناب عباس بائیں ہاتھ میں علم لے لیتے ہیں اور اب خیمے کی طرف بہت تیزی سے بڑھے جا رہے ہیں یہاں تک کہ دوسرا بازو قلم ہو جاتا ہے اور اب بہت مشکل ہو جاتی ہے. دانتوں سے علم اور بش کو سنبھالے ہوئے اسی طرح سے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ایک تیر آنکھ میں لگتا ہے اور جب تیر کو نکالنے کے لیے سر جھکاتے ہیں تو ایک گرز پڑتا ہے اور آپ چکرا کے نیچے آ جاتے ہیں. آواز دیتے ہیں اے مولا مدد کو آئیے اور امام حسین علیہ السلام ترابین اکبر کو لے کر کے وہاں پہنچتے ہیں. ارے کمر خمیدہ ہو چکی ہے. یہاں تک کہ دیکھتے ہیں کہ ایک جناب عباس کا ہاتھ وہاں ملتا ہے اس کو اٹھا کر کے سینے سے لگاتے ہیں. کچھ دور چلنے کے بعد دوسرا ہاتھ ملتا ہے. آپ وہاں قریب پہنچتے ہیں اور جناب عباس کے سر کو زانوں پر رکھتے ہیں. آپ زانوں پر سے سر ہٹا دیتے ہیں. ارے عباس کیوں سر ہٹا دیتے ہو؟ ارے مولا میں کنیز زیادہ ہوں، یہ میری جگہ نہیں ہے. اے عباس کچھ وصیتیں کرو. مولا میری لاش خیمے میں لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے. میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. جب پیدا ہوا تھا تب بھی آپ کی زیارت کی تھی اور اب جب کہ آخر وقت میں چاہتا ہوں آپ کی زیارت ہو جائے لیکن ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے. امام نے چہرے صاف کیا، آنکھیں صاف کی، زیارت کی اور اب وہ بھی کہتے ہیں مولا حسین کے عباس اب میری بھی ایک خواہش پوری کرو. زندگی بھر تم کو آقا کہتے رہے، ارے آج تو بھائی کہہ دو، آج تو بھائی کہہ دو. کہتے ہیں مولا آپ جناب سیدہ کے بیٹے، میں کنیز زیادہ ہوں، اس طرح سے آپ کو بھائی کروں. ارے آپ کے اصرار کرنے پر آپ جب کہتے ہیں بھائی کہتے ہیں اور اتنے میں روح نکل جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ کی لاش کو وہی چھوڑتے ہیں، مشق اور علم کو لے کر کے چلتے ہیں. دور سے سکینہ دیکھتی ہے کہ علم آ رہا ہے، علم آ رہا ہے. لیکن جب قریب آئی تو دیکھا علم تو آیا علمدار، علم تو آیا علمدار. بارے ہماری اس مقصد سے بارت قبول فرما. بارے جتنے بھی حاضرین رسائن کی تمام فری ہو جائے گا خدا بندہ جتنے بھی بار ہیں جتنے بے روزگار ہیں تو روزگار کا فرما. ہمارے
جو نوجوان بچے اور بچیاں یہ بہترین مشکل خدا بندہ ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ اخلاق اور بہترین فیصلے ہمارے لا ہمارے خاندان میں اتحاد و اتفاق ہمارے لا میں توفیق عطا فرما کہ ہم اس پر شہدا سے کردار کریں ہمارے لا یہ 2 دن جو بچے یہ ہمارے ذریعے میں گزرے، یہ 2 دن جو بچے ہیں یہ معرفت امام میں گزرے ہیں ہمارے لا جہاں جہاں بھی شیعہ نے حد کر رہا ہے انہیں اپنے زمان میں جہاں جہاں بھی دشمنان نے حد کر رہا ہے ان کی اصلاح کرتے یا ان کے نیس کو نابود کرتے ہمارے لا ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما